اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، وسیم راجپوت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فرد جرم۔ فرد جرم سے کیا مراد ہے اور اس کے اجزاء کون سے ہیں، اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جرم ایجاد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، قانون اس میں کیا کہتا ہے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو تو اور آپ اس قانونی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں۔ لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ فرد جرم سے مراد ہے کہ کسی بھی ملزم اکیوزڈ جو کہ کسی ایف آئی آر میں نامزد ہوتا ہے، اس میں اس کو ٹرائل کورٹ جو ہوتی ہے، اس کو ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ٹرائل کورٹ یا علاقہ مجسٹریٹ یا کسی فوجداری عدالت میں جج صاحب اس پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں مختصر آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ ان الزامات کا دفاع کر سکے اور ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ غلط مثلا جب بھی کوئی بندہ جرم کرتا ہے، اس پر ایف آئی آر کٹتی ہے، اس کے بعد بیل اس کی ہوتی ہے، اس کی خارج ہو، ایکسیپٹ ہو، اس کے بعد چلان سبمٹ ہوگا، چلان سبمٹ ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ میں کیس چل پڑے گا علاقہ مجسٹریٹ کے پاس یا کسی بھی فوجداری عدالت یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے بعد، جیسے جس کی جورسڈکشن کے مطابق، اوفینس کے مطابق۔ اس کے بعد جج صاحب اس میں ملزم کو اس کے الزامات کے بارے میں آگاہ کریں گے، مختصر ان کو بتائیں گے۔ اس کے بعد وہ الزامات کا وہ دفاع کرنے کے لیے یا غلط ہے یا صحیح ہے، وہ اس پہ وہ اپنے وکیل صاحب کے تھرو کیس کو وہ فائٹ کریں گے۔ تو تاکہ وہ ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ تم پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس کو پھر ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب فرد جرم کے اجزاء کون سے ہیں؟ نمبر 1، جرم کا نام کیا ہے؟ جرم کون سا ہے؟ نمبر 1 مطلب اے بی سی، جیسے اگر اس نے ڈکیتی کی ہے تو اس میں کون سی سیکشن لگتا ہے، اگر اس نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے، کسی کا سر پھوڑ دیا، وہ آفینس کیا، چوری کی ہے، اگر اسی طرح کے اے بی سی بہت زیادہ آفینس ہیں، جو جس طرح کا آفینس ہوگا اس طرح جو جرم کیا ہے اس کا نام کیا ہے، یہ نمبر 1 اجزاء ہے۔ پھر جرم کی دفعہ مطابق، جو جرم کی دفعہ لگی ہوگی مطابق مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 پاکستان پینل کوڈ پی پی سی کے تحت جرم کی دفعہ۔ پھر نمبر 3 وقوع کا وقت اور جگہ، کہ وقوع جہاں پہ ہوا ہے وہ ٹائم کیا تھا، جگہ کون سی تھی۔ آگے چوتھا جو اس کا اجزاء ہے، جس شخص کے خلاف یہ جرم کا ارتکاب ہوا، کہ وہ کون شخص تھا جس کے خلاف یہ جرم کا ارتکاب ہوا، اور سابقہ ریکارڈ آیا کہ اس بندہ جو بھی ہے اس کا سابقہ ریکارڈ دیکھا جائے گا، سابقہ ریکارڈ بھی اس میں آئے گا۔ اب اس کے بعد ایک ویری امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جرم ایجاد کیا جا سکتا ہے؟ پولیس ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، یہ پولیس کے پاس پاور نہیں ہے، مگر ایک چیز پراسیکیوشن کی اجازت سے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو پراسیکیوشن سے اجازت مل جاتی ہے وہ تو اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز، اس کے علاوہ وہ تفتیش میں جرم ایجاد اور حذف کیا جا سکتا ہے۔ دوران انویسٹیگیشن میں جو بھی جرم ہوتا ہے کوئی وہ ایجاد یا حذف کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا فرد جرم۔ دوستو اس طرح کی قانونی رہنمائی انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ وسیم راجپوت کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔